بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیسے مزاج ہیں آپ لوگوں کے؟ امید ہے آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے. میں بھی آپ لوگوں کی دعاؤں سے ٹھیک ہوں اور آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں. آج کی ویڈیو کا ٹاپک میں نے سلیکٹ کیا ہے کہ آپ کینیڈا میں آنے سے پہلے اگر کسی جاب کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں یا پھر آپ آلریڈی اپلائی کر چکے ہیں یا یہاں موجود ہیں تو آپ کو اپنی جاب اپلیکیشن یا ریزیومے جو ہے وہ کس طرح بنانا ہے. کیونکہ دیکھیے یہاں پر جو ریزیومے ہیں اس کو بہت اہمیت دی جاتی ہے. کیونکہ آپ اگر فارنر ہیں تو آپ کو دیکھنے سے پہلے آپ کا ریزیومے جب ان کے پاس جاتا ہے تو اسی سے وہ اندازہ کرتے ہیں کہ آپ کی شخصیت، آپ کی تعلیمی قابلیت، آپ کی اسکلز کیا ہیں. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے تو جو ریزیومے آپ کا ہے یہ جاب اپلیکیشن ہے. آپ کو اس کو پروفیشنلی بلڈ کرنا ہے، بنانا ہے تاکہ وہ امپلائر جب اس کو دیکھے تو وہ امپریس ہو اور آپ کا امپریشن اس پہ اچھا کریٹ ہو اور وہ آپ کو انٹرویو کے لیے کال کرے. اچھا تو اب میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ خاص ٹپ اپنے ریزیومے بناتے وقت آپ کو کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہے تاکہ آپ کا ریزیومے جو ہے وہ ٹاپ 10 میں آئے اور آپ جو ہے وہ انٹرویو کے لیے کال کیے جا سکیں. تو سب سے پہلے تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ جو آپ اپنا ریزیومے بنائیں گے اس میں سب سے پہلے آپ کا کام کیا ہے کہ بی آنیسٹ. یعنی آپ اس میں بالکل وہی کچھ لکھیں گے سچائی کے ساتھ جو کچھ آپ کو آتا ہے. کیونکہ اگر فرض کیجئے آپ نے بہت زیادہ وہ کام، وہ صلاحیتیں جو آپ کے پاس نہیں ہیں لیکن اگر اس میں آپ وہ مینشن کر دیتے ہیں تو ٹائم آف انٹرویو، جس وقت اگر آپ کو انٹرویو کے لیے کال کیا تو اس سے ریلیٹڈ وہ آپ سے سوال پوچھیں گے اور اس وقت اگر آپ کو جواب نہیں آئے گا تو آپ شرمندہ ہوں گے. کیونکہ جب انٹرویو کے لیے آپ جاتے ہیں تو مینیجر یا سپروائزر جو بھی آپ کا انٹرویو لے رہا ہوتا ہے اس کے پاس آپ کا ریزیومے ہوتا ہے اور وہ ریزیومے آپ کی اپلیکیشن کو دیکھتا جاتا ہے اور اس میں جو آپ نے لکھا ہوا ہوتا ہے اسی سے ریلیٹڈ آپ سے سوال کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے تو یہ کہ آپ جو ہے اس میں جھوٹ کا سہارا نہیں لیں گے، بی آنیسٹ ہوں گے، اپنی جو بھی اس کے اندر آپ صلاحیتیں، اسکلز، کوالیفیکیشن لکھیں گے. ٹھیک ہے. نمبر 1. اچھا دوسری ایک اہم بات، کیونکہ میں پاکستان کے حوالے سے بات کروں گی، میری زندگی پاکستان میں ہی گزری ہے اس لیے مجھے دوسرے ممالک کا اتنا نہیں پتہ ہے کہ وہاں ریزیومے رائٹنگ جو ہے وہ کیا کس طرح سے ہوتی ہے. لیکن پاکستان میں عموماً کیا ہوتا ہے کہ جب آپ ریزیومے بناتے ہیں تو اس ریزیومے میں بہت زیادہ اپنی پرسنل انفارمیشن جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں، جس میں آپ اپنے NIC نمبر کو کوڈ کر دیتے ہیں، اپنا میرٹل اسٹیٹس جو ہے وہ کہ آپ شادی شدہ ہیں، غیر شادی شدہ ہیں وہ لکھ دیتے ہیں. اس کے علاوہ آپ اس کے اندر دوسری کیا اہم بات لکھتے ہیں کہ آپ اپنے جو تمام پرسنل ڈیٹیلز ہیں اس کو ڈیٹ آف برتھ اپنی مینشن کر دیتے ہیں. اگر آپ کا ڈرائیورس لائسنس ہے تو وہ مینشن کر دیتے ہیں. تو یہ جو پرسنل انفارمیشنز ہیں یہ آپ کو اس وقت تک شیئر نہیں کرنی ہے جب تک آپ کو ہائر نہیں کیا جائے. دوسری اہم بات کہ کینیڈین اسٹینڈرڈ کے حساب سے آپ کی پرسنل انفارمیشن آپ سے پوچھنا غیر قانونی تو نہیں کہہ سکتے ہم، لیکن یہ الاؤ نہیں ہے امپلائر کو کہ آپ سے وہ آپ کے پرسنل کویسچنز پوچھے. لیکن پاکستان میں عموماً کیا ہوتا ہے، کیونکہ میں بھی جب وہاں تھی تو انٹرویو جب میں جس وقت لیتی تھی، کیونکہ میری پوزیشن بھی ایسی تھی کہ میں ہائر کروں لوگوں کو اور انٹرویو لوں، تو وہاں پر ہم لوگ بڑی آسانی سے سوال پوچھ لیتے ہیں انٹرویو کے وقت. اچھا جی آپ شادی شدہ ہیں، کب آپ کی شادی ہوئی، یا آپ کے کتنے بچے ہیں، یا اگر آپ کے بچے نہیں ہیں فرض کیجئے تو آپ کا کیا ارادہ ہے. کیونکہ ایز اے امپلائر ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں وہاں پر کہ بھئی اگر یہ شادی شدہ ہے یا نئی شادی ہوئی تو تھوڑے دن بعد اگر ہم ان کو ہائر کریں گے، تھوڑے دن بعد اگر ان کے یہاں کوئی بچے کی ولادت کا سلسلہ ہو گیا تو یہ جاب بیچ میں چھوڑ دیں گی، ہمارا جو ہے ٹائم وہ بیچ میں خراب ہوگا، ان کو ہائر کرنے کا کیا فائدہ ہے. یا یہ کہ تو اس قسم کے جو پرسنل سوال ہیں وہ یہاں پر آپ کی شادی شدہ زندگی کے متعلق، کیا آپ میرٹل اسٹیٹس آپ کا کیا ہے، آپ کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے، آپ کا مذہب کیا ہے اور آپ کی نیشنلٹی کیا ہے. ایون گورنمنٹ کے پیپرز جو ہیں اگر اس میں بھی پوچھا جاتا ہے تو وہ اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ والنٹری ہے، یہ کمپلسری نہیں ہے. اگر آپ اس سوال کا جواب دینا چاہتے ہیں تو دے دیں. اگر فرض کیجیے آپ کسی گورنمنٹ جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو وہاں یہ کالمز ہوتے ہیں کہ آپ کس قومیت سے، آپ کی قومیت کیا ہے،
یا آپ جو ہیں وہ آپ کا مذہب کیا ہے. تو اگر کبھی وہ سوال ہوتے ہیں تو اس کے آگے لکھا ہوتا ہے آپشنل ہے کہ اگر آپ والنٹری اس کو جواب دینا چاہتے ہیں تو دے دیں، ورنہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کا جواب دینا، کیونکہ یہ غیر قانونی ہے یہاں پر. تو جب یہاں پر ان کو اس چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے تو آپ کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، نمبر ایک. دوسری اہم بات یہ ہے کہ یہاں پر بہت بڑے بڑے ریزیومے جو ہیں، جو آپ کے جاب اپلیکیشن ہے، اس کو تحریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ یہ مت سمجھیے کہ ہمارا ریزیومے 4 پیج کا 5 صفحوں کا ہوگا تو وہ بہت امپریسو ہوگا اور وہ فوراً امپریس ہو جائے گا. نہیں، کیونکہ جو امپلائر ہے اس کے بعد بہت تھوڑا ٹائم ہوتا ہے اور وہ فیو سیکنڈز کے اندر 3 سے 5 سیکنڈ کے اندر ریزیومے اٹھاتا ہے یا انٹرنیٹ پہ چیک کرتا ہے، اور خاص چیزیں اگر اس کو بہت واضح صاف ستھرے انداز سے بغیر اسپیلنگ کی مسٹیک، بغیر گرامر کی مسٹیک کے ساتھ نظر آتی ہیں تو وہ آپ کو انٹرویو کے لیے کال کر لیتا ہے. لیکن بہت زیادہ غیر ضروری باتیں اگر اس میں لکھی ہوئی ہیں تو وہ آپ کو انٹرویو کے لیے کال نہیں کرے گا، آپ کی اپلیکیشن ضائع چلی جائے گی. ٹھیک ہے. دوسری اہم ٹپ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب ریزیومے اپنا بنائیں گے تو اس کے اندر بہت زیادہ اس کو کلرفل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ کرنے کی کوشش نہیں کریں گے کہ ایک ریزیومے کے اندر 3 یا 4 فونٹس جو ہیں وہ آپ استعمال کر رہے ہیں، کہیں چھوٹا، کہیں بڑا، کہیں ڈاٹ، کہیں اسٹار. اس طرح آپ نہیں کریں گے، کیونکہ بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ریزیومے جو ہیں وہ بھی امپلائرس کو پسند نہیں آتے. تیسری اہم بات کہ یہاں پر ریزیومے میں تصویر لگانے کو بھی اچھا سمجھا نہیں جاتا، انلیس کہ آپ لگانا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے، لیکن یہ کہ یہاں پر کینیڈین جو فیشن ہے، اسٹینڈرڈ ہے، اس میں تصویر کو لگانا پسند نہیں کرتے کہ آپ اپنی پکچر اس میں لگائیں. ہاں، ایک بات آپ ضرور کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کینیڈا کے لیے اپلائی کر رہے ہیں اپلیکیشن کسی جاب کے لیے، تو آپ اس میں کوئی کینیڈین یا انگلش نیم جو ہے وہ اپنے نام کی جگہ سلیکٹ کر سکتے ہیں. جو ریئل نیم ہے اس کی جگہ اس نیم کو آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے اور لوگوں کے ساتھ جو میرے دوست احباب ہیں ان کا بھی ایکسپیرینس ہے. فرض کیجئے کوئی انڈین ہے اگر، اور ان کا نام جو ہے وہ انڈین تو خیر مجھے اتنے اچھے نام یاد نہیں ہیں، فرض کیجئے پاکستانی نام ہے، محمد، زبیر یا عدیل، قریشی. تو اب یہ 3 یا 4 نام ہمارے ہوتے ہیں، یا بنت سلمہ رضوی یا بنت شیخ. تو اس طرح کر کے ہمارے نام بہت کمپلیکیٹڈ ہوتے ہیں. تو جب یہ یہاں ریزیومے دیکھتے ہیں تو ان کو یہ پہچاننے میں بہت مشکل ہوتی ہے کہ یہ کس قوم کے کس ملک سے تعلق رکھتے ہیں، اور دوسری اہم بات ان کو یہ سمجھنے میں بہت مشکل ہوتی ہے کہ یہ نام عورتوں کا ہے کہ یہ مردوں کا نام ہے. تو وہ یہ جج نہیں کر پاتے. آپ لوگ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے جو انگلش نیم ہے وہ کوئی بھی اچھا نام آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں، یہاں پر اس کی اجازت ہے. اگر وہ آپ کو ہائر کرتے ہیں، آپ کے ڈاکومنٹ مانگتے ہیں، تو آپ کا جو آفیشیل نیم ہوگا، جس کی آپ کی رسیدیں بنیں گی، جس کے سے آپ کی تنخواہ جائے گی، جو آپ کے بینک اکاؤنٹ میں ہوگا، وہ آپ کا اوریجنل نام ہوگا. لیکن اس کے ساتھ آپ اپنا جو پکارنے کا نام ہے وہ کوئی بھی انگلش کا نام سلیکٹ کر سکتے ہیں. تو میری جو بیسٹ ٹپ آپ کے لیے وہ یہ ہے کہ جس وقت آپ ریزیومے سینڈ یہاں پر کریں تو وہ کوئی اپنا اچھا، دوسری اہم سب سے بات یہاں میں بات روک لوں کیونکہ میں بھول نہ جاؤں. ایسا نہیں ہوگا کہ ایک ریزیومے میں آپ نے اپنا نام وکٹر لکھ دیا، دوسرے ریزیومے آپ نے کہیں اور 3 مہینے بعد بھیجا تو اس میں آپ نے اپنا نام پال لکھ دیا، چوتھا ریزیومے آپ نے کہیں بھیجا تو آپ نے اس میں اپنا نام جان لکھ دیا. ایسا آپ کو نہیں کرنا ہے. جو ایک نام آپ سلیکٹ کریں گے اسی نام کو آپ یوز کریں گے، کیونکہ اگر آپ ہائر ہو جاتے ہیں تو اس میں یہ یوز لکھا ہوا ہوتا ہے، کالم ہوتا ہے کہ آپ کے اصلی نام کے علاوہ بھی کوئی پکارنے کا نام آپ کے پاس ہے جس کو آپ یوز کرتے ہیں یا کر رہے ہیں، تو وہاں پر آپ کو لکھنا پڑے گا اور اس کا ریکارڈ پورا ہوتا ہے. تو ایک نام سلیکٹ کیجئے ریزیومے پہ، وہ نام جو ہے لکھیے. اپنا اوریجنل نیم لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ یہ ڈیٹیل لکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ میرا اصلی نام نہیں ہے. کچھ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک نام سلیکٹ کیجئے جو آپ کی پہچان ہوگا. جس وقت وہ ریزیومے اوپن کریں گے ان کو اندازہ ہو جائے گا. اب دیکھیں میں ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں. جیسے فرض کیجئے یہاں پر نام، ہمارے یہاں نام حیدر جو ہے وہ مردوں کا نام ہوتا ہے. اگر آپ کو میں یہ کہوں کہ ریزیومے پہ حیدر لکھا ہے، محمد حیدر یا صرف حیدر، تو آپ فوراً سمجھ جائیں گے کسی آدمی کا نام ہے، کسی مرد کا نام ہے. لیکن یہاں پہ حیدر جو ہے وہ نام ہے عورتوں کا، مردوں.
ایک پھول کا نام ہوتا ہے یہاں پر، اور جیسے ہم ویدر کہتے ہیں، لیدر کہتے ہیں، اسی طرح حیدر کی سپیلنگ سیم ہے، HEATHER، لیکن حیدر کو پکارا جاتا ہے، لیکن یہ عورتوں کا نام ہوتا ہے۔ تو فرض کیجئے اگر آپ نے حیدر لکھا ہے اور یہاں پر وہ حیدر پڑھتے ہیں تو وہ تو یہ سمجھیں گے نا کہ آپ کوئی عورت ہے۔ تو اسی لیے ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے، اچھا، اور پھر دوسری اہم بات بھی یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ کنفیوز ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کس ملک سے آ رہے ہیں، ان کو انگلش آتی بھی ہے کہ نہیں ہے، ان کے کیا اسٹینڈرڈ ہیں، یہ ریفیوجی ہیں کیا ہے۔ تو جب آپ انگلش کا نام لیتے ہیں تو آپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو چنا جائے انٹرویو کے لیے، اور جب آپ انٹرویو دیں، چاہے وہ آن لائن ہو چاہے ان پرسن ہو، تو وہ جب آپ ان سے بات کریں گے، اپنی صلاحیتوں کو منوائیں گے، ان کو سیٹسفائی کریں گے، تو جاب ملنا آسان ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو یہ 2-3 اہم چیزیں، کیونکہ میرے ہسبینڈ کے ساتھ ہم لوگ جب نئے آئے تھے سیم یہی ہوا تھا۔ جب انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیوز بناؤں گی اپنی آپ لوگوں کو، تو اس میں بتاؤں گی کہ ہم لوگوں نے کیا کیا فیس کیا۔ تو اس میں بھی یہی، جب وہ اپنا پرسنل نام لکھتے تھے تو جاب کے لیے انٹرویو نہیں آتا تھا۔ پھر یہی مشورہ ہوا، جو لوگوں کو دیکھا تو انہوں نے اپنا نام چینج کیا، تو جیسے ہی نام چینج کیا فوراً اپلیکیشنیں جو ہیں وہ کالز آنا شروع ہو گئی۔ ٹھیک ہے، تو یہ ٹپ سب سے اہم ہے۔ دوسری اہم ٹپ جو ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ ای میل ایڈریس لکھیں، کیونکہ جب آپ ریزیومے بناتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو فرسٹ اسٹیپ کیا کرنا ہے، اپنے انٹروڈکشن میں صرف آپ کو اپنا نام لکھنا ہے، جو کہ میں نے آپ کو بتا دیا نام کے بارے میں۔ اس کے بعد اپنی کانٹیکٹ انفارمیشن لکھنی ہے، یعنی اپنا کمپلیٹ ہوم ایڈریس، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنا ٹیلی فون نمبر، اگر سیل فون ہے، ہوم فون ہے، 2 فون نمبر ہیں تو 2 فون نمبر آپ اس کے اندر لکھ لیجئے، فیکس ہے اگر آپ کے پاس تو فیکس لکھ دیجئے۔ اس کے بعد آپ کو اپنا ای میل ایڈریس لکھنا ہے، کیونکہ عموماً ای میل سے کانٹیکٹ کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس مرحلے پہ آ کے نام کے متعلق میں نے آپ کو بتا دیا۔ دوسرا اہم جو ہے وہ کام ہے آپ کو اپنا ای میل ایڈریس، اس جو ای میل ایڈریس آپ لکھیں گے اس کو برائے مہربانی بہت سمپل، بہت ڈیسنٹ لکھیے۔ ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ جو ریزیومے جو آپ لوگوں نے اپنے عام زندگی میں بنایا ہوا ہوتا ہے، لیزی بوائے، لولی گرل @hotmail.com اور جسٹ لائک دیٹ، اس ٹائپ کے جو فینسی اور لٹل فنی۔ جی، تو میں آپ لوگوں کو یہی بتا رہی تھی کہ جو جب آپ اپنا ای میل ایڈریس لکھیں گے تو اس ای میل ایڈریس کو آپ کو بہت سمجھداری سے بنانا ہے، ایک ایسا ای میل ایڈریس جس کو آپ امپریشن آپ کا کریٹ ایسا ہو کہ ایک سینسیبل آدمی کا، ایک ڈیسنٹ پرسن کا ای میل ایڈریس ہے۔ ٹھیک ہے، بہت کمپلیکیٹڈ نہیں کرنا ہے، سمپل رکھنا ہے اور ڈیسنٹ رکھنا ہے، کیونکہ جو ای میل ایڈریس آپ لوگ اپنے عام زندگیوں میں استعمال کرتے ہیں، جس میں فلائنگ برڈ 23@hotmail.com یا gmail.com یا اس قسم کے فینسی ورڈز اور لٹل کمپلیکیٹڈ ورڈز، ان کو آپ کو یوز نہیں کرنا ہے، کیونکہ یہ آپ کا امپریشن غلط کریٹ کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے تو آپ کو اپنی ڈیٹیلز یہ لکھنی، اس کے بعد آپ کو میں نے بتا دیا کہ آپ کا اپنا ریزیومے جو ہے وہ 2 پیجوں سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تیسری اہم بات، اس میں آپ اپنی پرسنل انفارمیشن، کوئی پرسنل انفارمیشن نہیں لکھیں گے۔ پھر آپ لکھیں گے اپنے اسکلز یا آبجیکٹیو، کہ یعنی آپ یہ ریزیومے کیوں بنانا چاہ رہے ہیں، کیوں لکھ رہے ہیں، آپ کا اسکلز جو ہیں اس میں کیا ہیں، چاہے آبجیکٹیو چاہے اسکل، ایک ہیڈنگ آپ اس میں ایڈ کریں گے، دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں لکھیں گے۔ اس کے بعد آپ کو اپنی ڈیٹیلز لکھنی ہے، ایکیڈیمک ڈیٹیلز ہوں گی یا ایجوکیشنل۔ اس میں آپ کو کیا لکھنا ہے، اپنی تعلیمی قابلیت۔ اچھا، یہاں پر جو اسٹینڈرڈ لکھنے کا انداز ہے، جو موسٹ ریسنٹ ہوتی ہے اس کو آپ پہلے لکھتے ہیں، اور اس کے بعد نیچے اسٹیپ بائی اسٹیپ نیچے جانا شروع کر۔ جیسے ہمارے یہاں ہم جب ریزیومے بناتے تھے تو کیا کرتے تھے، سب سے پہلے میٹرک کی ڈیٹیل لکھی، پھر جو ایف ایس سی، ایف اے یا جو بھی آپ نے انٹر کی ڈیٹیلز لکھی، پھر بی اے کی ڈیٹیلز لکھی، پھر ماسٹرز کی ڈیٹیلز لکھی، پھر پی ایچ ڈی کی یہاں ایسا نہیں ہے۔ یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے، سب سے پہلے اگر آپ نے ماسٹرز کیا ہوا ہے تو پہلے آپ نے جو ریسنٹ موسٹ آپ کی ایجوکیشن ہوگی اس کو آپ پہلے لکھیں گے، یعنی پہلے آپ ماسٹرز لکھیں گے، ماسٹر آف آرٹس یا جو بھی آپ نے جس سبجیکٹ میں کیا ہے، کس سن میں کیا ہے آپ نے اور کہاں سے کیا ہے، یہ ڈیٹیل لکھیں گے۔ پھر اس سے نیچے اسٹیپ پر آپ آئیں گے اپنے بیچلر کی انفارمیشن، بالکل اسی طرح اس سے نیچے آپ اپنے ہائی اسکول کی ڈیٹیلز لکھیں گے، انٹرمیڈیٹ آپ نے کہاں سے کیا ہے اور کب کیا ہے اور کس ادارے سے کیا ہے، 3 چیزیں۔
ٹھیک ہے. بالکل اسی طرح سے جب آپ اپنے ورک ایکسپیرینس پہ آئیں گے اس میں بھی آپ کو کیا کام کرنا ہے, موسٹ ریسنٹ پہلے لکھنا ہے. یعنی جو سب سے آخر میں آپ نے ابھی کام چھوڑا ہے اس کے متعلق آپ لکھیں گے پہلے, اس کمپنی کا نام, کب جوائن کیا, کب چھوڑا آپ نے وہاں پر, اور اگر چاہیں تو وہاں اس کا ایڈریس لکھ دیں, ادروائز ایڈریس کی ضرورت نہیں ہے ایکسپیرینسز میں. ٹھیک ہے, یہ چیزیں آپ کو لکھنی ہے. اس کے بعد آپ کو لکھنا ہے اپنے اچیومنٹس اینڈ ایوارڈس. اگر آپ نے کوئی ایوارڈس لیے ہوئے ہیں, کوئی والنٹری ورک کیا ہوا ہے, کوئی اچیومنٹس ہیں آپ کی, کوئی اسپیشل آپ نے کورسز کیے ہوئے ہیں, یا جس پہ آپ فخر محسوس کرتے ہیں, وہ اپنی ڈیٹیلز وہاں پر لکھیں گے. اس کے بعد کوشش یہ کریں کہ ہابیز اور انٹرسٹ جو ہے وہ شو نہ کریں انلیس انٹل کہ اس جاب کی ڈیمانڈ ہے آپ کو شو کرنا. ٹھیک ہے, تو ادروائز کیونکہ آپ کی انٹرسٹ اور آپ کی ہابیز کو دیکھ کر امپلائر جو ہے وہ آئیڈیا لگا سکتا ہے کہ آپ کس قسم کی پرسنالٹی ہیں, تو کوشش کریں یہ نہ شو کریں. سب سے آخر میں ریفرنس کی ایک آپ کالم بنائیں گے, لکھیں گے ہیڈنگ ریفرنس کی, لیکن جو آپ کا ریفرنسز ہے اس میں آپ کو اپنے ریفرنسز دینے کی ضرورت نہیں ہے. ریفرنسز جو ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ریفرنس اپنے کسی رشتہ دار, امی ابا, بہن بھائی, دوست کا ایڈریس اور پتہ دیں. نہیں, ریفرنس کا مطلب جب وہ ریفرنس مانگتے ہیں آپ سے تو وہ جہاں آپ جاب کر رہے ہوتے ہیں کم از کم 1 یا 2 پریویس جاب مینیجرز, مینجمنٹ یا ساتھ میں کام کرنے والے, ان کا ریفرنس مانگتے ہیں وہ. لیکن وہاں پر آپ کو لکھنا ہے کہ آپ اس کو اس وقت ڈائریکٹلی نہیں لکھیں گے انلیس جب تک آپ کو جاب کے لیے انٹرویو کے لیے اپلائی نہ کیا جائے. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ بھی بہت پرسنل چیزیں ہیں کہ کسی کو کی کمپلیٹ ڈیٹیل, ان کا فون نمبر, ان کا نام آپ بغیر کسی وجہ کے کسی کو دے دیں آپ. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کا ریزیومے پتہ نہیں کہاں کہاں جا رہا ہے. تو آپ کو اس میں لکھنا ہے کہ پرووائڈڈ اپون ریکویسٹ, یعنی جب آپ ہم سے ریکویسٹ کریں گے تو ہم آپ کو اس کو پرووائڈ کر دیں گے, اس سے پہلے ہم جو دینے کی ضرورت نہیں ہے, نہ اس میں لکھنے کی ضرورت ہے ریفرنس کو. ٹھیک ہے, جس وقت, اور ریفرنس جو ہے وہ آپ کو پہلے سے تیار کر کے رکھنا ہے, یہ سب سے اہم بات ہے. کیونکہ اگر آپ کے لیے کوئی جاب کے لیے آپ کو بلاتے ہیں انٹرویو کے لیے اور آپ جا کے انٹرویو دیتے ہیں تو یقین مانیے کہ یہاں پر ریفرنس چیک ضرور کرتے ہیں وہ. تو جو نمبر آپ وہاں دیتے ہیں وہاں پر وہ ان کو فون کریں گے, ان سے پوچھیں گے اگر آپ کے پاس 5 منٹ ہیں یا 10 منٹ ہیں, میں ریفرنس چیک کے لیے فون کر رہا ہوں, اور پھر وہ آپ کے متعلق سوال پوچھیں گے, آپ کی پرسنالٹی کیسی ہے, آپ نے وہاں کیوں چھوڑا. آپ اگر کسی مینیجر یا سپروائزر کا نمبر دے رہے ہیں تو وہ ان سے پوچھیں گے آپ لیٹ تو نہیں ہوتے تھے, آپ پراپر وقت پہ آتے تھے, آپ بغیر بتائے چھٹی تو نہیں کر لیتے تھے, آپ کا وہاں پر کنڈکٹ کیسا تھا, لوگوں کے ساتھ بیہیویئر کیسا تھا. تو یہ سب چیزیں وہ وہاں ان سے پوچھیں گے, یہ ریفرنس چیک ہوتا ہے. اور اگر گورنمنٹ جاب ہے یا کوئی زیادہ بہتر جاب ہے تو اس میں پولیس چیک اور کریکٹر چیک, 3-4 طرح کے مختلف چیک ہوتے ہیں. اس کا ایک بالکل الگ پروسیجر ہے, وہ بھی میں انشاءاللہ بتاؤں گی آپ لوگوں کو کہ کیا طریقہ کار ہے. لیکن ریفرنس چیک یہاں ضرور ہوتے ہیں. تو اپلائی کرنے سے پہلے جو ریفرنسز آپ دے رہے ہیں, فرض کیجئے آپ پاکستان, انڈیا یا کسی بھی ملک میں ہیں, تو وہاں اپنے مینجمنٹ کو, اگر ان کو پتہ ہے مینیجر یا سپروائزر کو کہ آپ اپلائی کر رہے ہیں, تو پہلے ان کو کانفیڈنس میں لیجئے, ان سے بتائیے کہ دیکھیے میں اپلائی کر رہا ہوں, ہو سکتا ہے کہ میرے متعلق معلومات کرنے کے لیے آپ کے پاس فون آئے, تو پلیز آپ ان کو اچھی طرح سے جواب دیجیے گا. لیکن پھر میں ایک اہم ترین بات یہاں آپ کو بتا دوں کہ ہر کسی کا ریفرنس پہ آپ بھروسہ نہیں کریں. جو آپ سے مخلص ہے, جو واقعی حقیقی آپ کا دوست ہے, آپ اس کا ریفرنس دیں گے. اس لیے ہوتا یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں ہاں 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 جی ہم آپ کا ریفرنس دے دیں گے, اور یقین مانیے جب فون آتا ہے تو وہ آپ کے متعلق ایسی باتیں کرتے ہیں کہ آپ کا وہاں پر امپریشن بالکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے. اور یہ بھی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز میں آپ کو بتاؤں گی ایکسپیرینس کہ کیا کیا لوگ کیا کیا کرتے ہیں. تو اس لیے جو آپ کا مخلص ہے, جو آپ ورک پلیس پہ آپ کا کو ورکر آپ کے ساتھ کام کر رہا ہے, یا کوئی سپروائزر ہے جو واقعی آپ سے مخلص ہے, یا پھر اگر آپ کسی اور XYZ کا بھی دینا چاہتے ہیں جو کہ, لیکن ان کو یہ سب معلوم ہونا چاہیے. فرض کیجئے آپ نے اپنی کسی دوست کا نمبر دیا کہ آپ بتا دیجیے گا, تو جب وہ سوال پوچھیں گے تو ہو سکتا ہے جو ریلیٹڈ
آپ نے وہاں پر اپنا کام لکھا ہے اس سے وہ کام سے متعلق سوال پوچھیں، تو جو آپ جس دوست کا نمبر دے رہے ہیں اس کو آپ کے کام کے متعلق معلوم ہونا چاہیے، یعنی وہ کمپنی کہاں ہے، وہ ریفرنس چیک کر سکتے ہیں کہ جی آپ یہاں سپروائزر ہیں، میں فون کر رہا ہوں احمد کے متعلق معلوم کرنے کے لیے، وہ کہیں گے جی جی میں بتا رہا ہوں آپ کو، اچھا تو آپ کی فیکٹری کہاں پر ہے، اس کا ایڈریس بتائیے گا، ذرا ہمیں کنفرم کرنا ہے، ذرا اس کا فون نمبر بتائیے گا، آپ کی کمپنی میں کیا کیا چیزیں بنتی ہیں ذرا وہ بتائیے گا۔ تو جو ریفرنس آپ دیں گے اس ریفرنس والے جو شخص ہے اس کو بھی تمام معلومات ہونی چاہیے، ریفرنس چیک ضرور ہوتے ہیں۔ تو جس وقت انٹرویو کے پر جانے سے پہلے 2 یا 3 ریفرنسز آپ کو پہلے سے کانفیڈنس میں لے کے معلومات کر کے پھر ریفرنس دینا ہے، اور ہر وقت آپ کے پاس ہینڈی ہونا چاہیے 3 سے 5 ریفرنس کے نمبر کے، جس وقت آپ انٹرویو کے لیے جائیں، چاہے آن لائن ہو چاہے ان پرسن، اب وہ آپ سے مانگیں تو آپ فوراً ان کو دے دیں کہ جی ہاں یہ ریفرنسز میرے پاس موجود ہیں، آپ چیک کروا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فاؤنڈس کا آپ کو خیال رکھنا ہے، بہت کمپلیکیٹڈ نہیں ہو، بہت بڑے بڑے الفاظوں میں نہ لکھا ہوا ہو، جو سائز ہے وہ اس کا خیال آپ کو بہت زیادہ رکھنا ہے، یہ نہ ہو کہیں ایک دم سے اتنا بڑا بلاک لیٹرز میں آپ نے لکھا ہوا ہے، نیچے بہت چھوٹا چھوٹا سا فاؤنڈ آپ نے 7 اور 8 اور 10 جو ہے وہ سائز یوز کیا ہوا ہے۔ تو یہ سب چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہے اگر ان کا آپ خیال رکھیں گے اپنے ریزیومے میں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جو بھی آپ کا ریزیومے دیکھے گا وہ امپریس ہوگا اور آپ کو انٹرویو کے لیے کال کرے گا۔ سب سے اہم بات کہ آپ کو اپنا ریزیومے بنانے کے بعد کم از کم 2 لوگوں سے چیک کروانا ہے، تاکہ وہ آپ میک شیور کر سکیں کہ اس میں کوئی اسپیلنگ یا گرامر کی مسٹیکس نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔